حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ہر کس کے در نماز نہ بیند جمال دوست فتویٰ حمید ہم کہ او نمازش قضا کنند. جو نماز میں جمال یار نہیں دیکھتا فتویٰ میں دیتا ہوں نماز دوبارہ پڑھے. فتویٰ میں دیتا ہوں نماز دوبارہ پڑھے. اور اقبال بولا گھر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، گھر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب. ان کا خیال نہیں ہے تو نماز کیسی؟ آئیے بخاری اٹھائیے، کعب بن مالک، یہ وہ صحابی ہیں جن کی بخشش کا رب نے سورہ توبہ میں اعلان کیا ہے. فرماتے ہیں وصلی قریبا منہ، جب میں نماز پڑھتا حضور کے نیڑے کھڑا ہو کے پڑھتا. کیوں؟ ثواب زیادہ ہو یہ غرض ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ نیڑے کیوں کھڑا ہوتا تھا، قریب کیوں کھڑا ہوتا تھا. وصلی قریبا منہ، جب نماز پڑھتا تو حضور کے نیڑے کھڑا ہوتا. کیوں؟ فَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا تھا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا. اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے. دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے، یار نہ ہو نماز ہو. جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھیں گے تو خیال کے بغیر گزر جائیں گے. کیسے گزریں گے؟ امام غزالی تو یہاں تک بولے کہ اے نمازی پہلے نبی کو دل میں حاضر کر لے، پھر نقشہ پکا لے، جب نقشہ پک جائے پھر کہنا آقا تیری بارگاہ میں سلام ہو. تو حسین ابن علی کبھی حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں، کبھی حضور کی پشت پہ سوار ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین ابن علی کے دونوں پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹے چڑھتے آؤ. پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ، فرمایا اور آگے آؤ. پھر ان کے پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زانوؤں پہ آ جاتے ہیں، پھر ان کے پاؤں حضور کے پیٹ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر حضور کھینچ کے حضرت حسین کے منہ میں اپنی زبان دے دیتے ہیں. اور کبھی یہ منظر بھی رقم ہوا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کے لیے یہ پیار کیا اور یہ محبتیں نچھاور کی. اب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے اس فرزند کو کربلا میں دیکھو کہ اس پیار کا جواب کیسے دیا. جب نبی کے دین کا پرچم گرنے لگا تو جس شخص نے سب پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نبی کے دین کی گرتی ہوئی قدروں کو پامال ہونے سے بچایا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے خود پامال ہو گیا لیکن نبی کے دین کو پامال نہیں ہونے دیا، اسی شخص کا نام حسین ابن علی. قرآن کافی ہے، وافی ہے، ہماری ضروریات کا کفیل ہے، لیکن اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنے کی تلقین کی گئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لو، اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو دیکھ لو. تھوڑے دکھ نہیں آئے تھے جتنے دکھ امام پاک کو کربلا میں پہنچے. کو ہمالیہ پہ بھی آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا. اس عمر کا شخص میدان میں 10 مرتبہ چکر لگا لے تو ہانپنے لگے اور جو ہے وہ اس کی سانس سے سانس نہ جڑے. لیکن تاریخ نے بتایا اس بڑھاپے کے باوجود برستے تیروں میں حضرت امام حسین 71 لاشیں لینے گئے. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 71 بار جاتے ہیں. اور کبھی بھائی کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی بیٹے کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں. یہاں تبھی موت سے کوئی کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا تو پورا محلہ تسلی دینے والا ہوتا ہے، لیکن باپ کو پھر بھی سنبھالنے سے جو ہے وہ تسکین نہیں آ رہی ہوتی. جنازہ اٹھتا ہے 10 آدمی اس کو سہارا دے کے قبرستان میں لے جا رہے ہوتے ہیں. صاحب یہ کون ہے؟ کہا اسی کے تو جوان کی لاش جا رہی ہے. تبھی موت سے بیٹا مر جائے، آپ اولاد رکھتے ہیں، حضرت تصور دیکھیں معاشرے میں دیکھتے ہیں، تبھی موت سے بیٹا مر جائے اور باپ سنبھلتا نہیں، 10 لوگ سنبھالا دے رہے ہوتے ہیں. میں پھر خراج نہ پیش کروں حسین ابن علی کو کہ جو جوان بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما. 6 ماہ کے بیٹے کو فرات کے کنارے لیے کھڑے ہیں
اور کہا میرے سے تمہارا اختلاف ہے، اس سے تو نہیں ہے، اس کو تو پانی دے دو، لیکن جواب میں تیر ملتا ہے اور حضرت اصغر کا گلا کٹ جاتا ہے، خون کے فوارے بہنے لگتے ہیں اور 6 ماہ کا بیٹا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین پھر بھی کہہ رہے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی کٹے ہوئے بازو بھائی کے اکٹھے کر رہے ہیں، کبھی قاسم کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، اتنے دکھ کلیجے پہ، لیکن اس کے بعد استقامت کا کوہ گراں بنے ہوئے ہیں۔ گھوڑے کی زین پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹھتے ہیں اور لشکر کوفہ کی جانب بڑھتے ہیں تو آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی، چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین کو پیاس کیوں ستاتی؟ حضور کی زبان چوسی تھی۔ سواری سے کیوں گرتے؟ اس لیے کہ حضور کے کندھوں کی سواری کی تھی۔ حضرت امام حسین نے حضور علیہ السلام کی پشت میں بیٹھے اور انہوں نے سجدے کو طول دیا تھا، آج حسین نے بھی اس کے بدلے میں ایک سجدہ کیا۔ کربلا کے میدان میں سجدہ کیا حسین ابن علی نے۔ آپ جانتے ہیں جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے، ایک تو علماء وائزین اور ذاکرین کا سٹائل ہے، ظاہر اس انداز میں واقع کربلا کو بیان تو نہیں کر پا سکتا اور مشکل بھی ہے، لیکن جو محتاط روایتیں ہیں اس کے مطابق آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، اور نیزوں کی انیاں جسم میں ٹوٹ چکی تھی، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے۔ ایک کانٹا بھی بدن پہ چبھا ہو تو ہماری نماز رہ جاتی ہے، اور اتنے تیر بدن میں اور لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، 71 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور 22,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ ٹوٹ کے آپ پر تیر برسا رہا ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے، صابر ایسا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ میں کہتا ہوں حسین جیسا بھی کوئی نمازی ہو سکتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو سجدے میں سر جھکا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک دکھ سہ کے، تکلیفیں برداشت کر کے، بیٹے کٹوا کے، خاندان لٹا کے، تیرا حسین تیرے پہ پھر بھی راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ایسا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ دست قاتل نے اس وقت سر انور کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ عرفات کا میدان ہے، ایک صحابی نے حضور کو آ کے بتایا کہ ایک شخص تلبیہ پڑھتا ہوا اونٹ پہ آ رہا تھا اور گر گیا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہی موت واقع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اس کو احرام میں کفن دے دو اور دفن کر دو، اور پھر حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا یہ شخص جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ملبیاً، یہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، چونکہ لبیک لبیک تلبیہ پڑھتا ہوا شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، تو اٹھے گا بھی تو اسی حالت میں، تو سمجھ آگے جس حالت میں کوئی جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو پھر اس ضابطے کے تحت اور طرح اٹھیں گے، لیکن حسین ابن علی کا سر قیامت کے دن سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تو حسین آج بھی سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیا جتنا لمبا حسین ابن علی نے کیا ہے۔ اگر نبی نے سجدے کو طول دیا تھا پھر حسین نے بھی ایسا سجدہ کر کے دکھایا۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گون لالا کفن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ یار اتنے زخم کلیجے پہ ہو پھر بھی گھوڑے کی زین پہ ڈٹا ہوا ہے، اور کس عظیمت کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا۔
تو رواں رواں پکارتا ہے واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ اللہ اکبر، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، اتنے دکھ اس پہ آتے، لیکن امام حسین نے کمال کر دی، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد حسین ابن علی کا نام دلوں میں تازہ ہے۔ اگر حضرت امام حسین کربلا میں نہ جاتے تو کیا آج تک ہمارے اندر موجود ہوتے؟ موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن آپ نے راستہ وہ اختیار کیا کہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں بس رہے ہیں، خوشبو بن کے جی رہے ہیں۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا عالم یہ ہے۔ یزید تو مٹ گیا، اس کا نام بھی مٹ گیا،